جو ہری پور والا معاملہ ہے، یہاں نون لیگ اگر جیت جاتی ہے سیٹ تو یہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا سیاسی جو ہے اپسیٹ نہیں ہوگا؟ نون لیگ دا منہ ہے جتن دا. نون لیگ نو اسی کھلا ہینڈ دیتا ہے، گھوڑے دوڑا لو جتنے دوڑانے ہیں. ادھر ہر دوسرا ووٹر عمران خان کا چاہنے والا ہے، اور 10 سال کی سزا ہوئی ہے عمران خان سے وفا کرنے میں عمر ایوب کو. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ہزارے کے اور کے پی کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ وفاؤں کا بدلہ نہیں دیتے ہیں یا وفاداروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں؟ یہ تو ہمیں گل ہی غلط ہے. تو لگ پتہ جائے گا جس نے ڈکلیئر ہوئے گا. اچھا، دوسرا یہ بتائیں شیخ صاحب کہ باقی بھی کچھ بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں. ایک طرف تو 8 فروری کے الیکشن میں جو آپ کی دھاندلی کی شکایات تھیں، اس پر جو آئینی عدالت ہے اس نے 25 کو یہ کیس فکس کر لیا ہے اور بینچ بن گیا ہے عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں. حامد خان صاحب اس میں پٹیشنر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو پیش ہوں گے اس میں؟ پارٹی جائے گی اپنا کیس لے کر؟ دیکھیں، جو کانسٹیٹیوشنل عدالتیں ہیں نا سر، اس میں جو پیش ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہے، ہم بحثیت پارٹی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہے، اس کے بائیکاٹ کے حوالے سے جو ہے لوگ بات کرتے ہیں. مگر جو ہمارے وکلاء ہیں جس میں حامد خان صاحب ہیں، ان سب نے جب یہ وکلاء تحریک کی بات کی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر پیش ہونے کا ذکر آیا، تو وہاں انہوں نے وکیلوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیش ضرور ہوں گے، کیونکہ اگر ہم پیش نہیں ہوتے تو پھر لوگوں کو وکلاء تحریک میں تقسیم کرنے کا ایک موقع مل جائے گا. کچھ پیش ہونے لگ جائیں گے، کچھ پیش نہیں ہوں گے. جڑی اسی اگے تحریک چلانی ہے وہ پہلے ہی دن دم توڑ جائے گی. 17,000 کیسز ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں، اور کئی تو پچھلے 2012 13 14 2010 سے عدالتوں میں چل رہے ہیں جو ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ آ گئے ہیں، اور اس میں وکلاء ان کیسز کو سالوں سے پرسو کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی تحریک کے لیے اس کو فیٹل جانا کہ اگر وہ اس کا بائیک آؤٹ وکیل کرتے ہیں، جس میں ہمارے وکیل بھی ہیں سینئر، تو وہ تحریک کو نقصان ہوگا. تو وہ پیش تو وہاں پہ ہوں گے. عمران خان صاحب کی اپنی جو ملاقات کے حوالے سے پٹیشن ہے، جس کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی جو وہ داخل کی ہے، اس میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پیش ہونا ہے. ان کی قریب نہ پیش ہوئی ہے. صحیح ہے، یعنی طریقے سے پیش ہوگی. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ ایک اور اہم معاملہ ہے، وہ ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا. اب ظاہر ہے جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس میں یہ ساری ریکانسٹیٹیوٹ ہوا تھا. اب مزید اس میں جو ہے چینجز لائی گئی ہیں. 25 کو اس کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس میں بھی آپ کے ارکان پھر شریک ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس حوالے سے تو نہیں، ابھی اس پہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا، اسی تناظر میں چیزیں چلیں گی. اب تو چیزیں اور زیادہ سخت ہیں. صحیح ہے، یعنی ابھی اس بارے سے فیصلہ نہیں ہوا. آپ کی رائے کیا ہے بطور پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات؟ جانا چاہیے تحریک انصاف کے ارکان کو یا نہیں جانا چاہیے؟ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے، بٹ میں جب تک پارٹی کا پولیٹیکل کمیٹی کا اور پارٹی کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس ضمن میں نئے اس میں، تو میں اس کے اوپر آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. میری رائے میں تو چھڑی. اچھا شیخ صاحب، آپ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. ظاہر ہے یہ جو پارٹی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بڑی متنازع قسم کی ٹویٹس آ رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، اس پہ آپ نے آج یہ تو کہا کہ یہ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، لیکن کیا اس طرح کی چیزیں باہر سے بھی جو آ رہی ہیں یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لوگ، آپ سوال یہ کریں کہ لوگ باہر کیوں بیٹھے ہیں. لوگ باہر اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ یہاں ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں تھی. چلے فی ان کا الحال تو جان، ان اکاؤنٹ کا کی بات مال، ہو ان رہی ہے کی نا. فیملی. اکاؤنٹ سن آپ لیں کا جو سن باہر لیں بیٹھا سن ہے لیں اکاؤنٹ کو تو سن لیں تو جس وہ سن تو لو سر. جی بولے وہ بولے. یہاں سے چلے گئے، یہ سارے اکاؤنٹ پاکستان سے ہی آپریٹ ہوتے تھے. وہ یہاں سے چلے گئے، اسی وجہ سے پیچھے سے ان کی فیملیز کو پھر بھی زیادہ کوپ کیا گیا. ان کے ریاکشنز آتے ہیں اور وہ جو بھی سینس لیتے ہیں وہ لیتے ہیں اڈیالہ سے، خان صاحب کی گفتگو سے، خان صاحب کی بہنیں جو آ کے گفتگو باہر کرتی رہی ہیں اس سے وہ لیتے ہیں اور اس کو وہ کرتے ہیں. لیکن اب یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، جس یہ طرح کی تو پوسٹیں آپ آ یہ رہی سمجھیں ہیں نا کہ یہ وہاں سے، فائدے کے لیے جس تو طرح کی پاکستان پوسٹیں تحریک انصاف آپ نے یہاں یہ تو کہہ دیا شیخ صاحب، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن بطور سیکرٹری اطلاعات آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے؟ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کے پاکستان تحریک آفیشیل انصاف کے آپ کی ووٹر کی پارٹی کے عکاسی کرتے آفیشیل ہیں. اکاؤنٹس ہیں نا سر. پتہ نہیں، میرا خیال ہے تانوں کسی نے کیا ہے تساں جڑا ہے کی چاہتے ہو، تسی بچیاں دے طرح کرنا چاہتے ہو، تسی بچیاں نو ڈرا رہے ہوتے نہیں بہ میں کہ یہ آپ سے کیا ہے، پوچھ رہا ہوں، نقصان آپ دہ پارٹی کے فائدہ ہے. سیکرٹری پارٹی اطلاعات ہیں، اپنا آپ سے نقصان آپ کی فائدہ خود بہتر آپ کی رائے سمجھتی ہے، لے رہا ہوں. اور وہ جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. پارٹی کی جو انفارمیشن ڈومین میں جو بھی پالیسی بننی ہے وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. جو وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا پارٹی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ مزید پارٹی کے دیکھیں، لیے مسائل میں بڑھیں گے آپ نہیں؟ کو دیکھیں، پارٹی کا نفع یا نقصان اس کا کسی کو کیا ایشو ہے. پارٹیاں اپنے لیے جو بہتر سمجھتی ہیں وہ کرتی ہیں، وہ کر رہے ہیں. چلے آپ یہ بتا دیں جو بیانات آ رہے ہیں وہ ذمہ دارانہ بیانات ہیں؟ دیکھیں، جو پوسٹیں وہاں بیانات سے وہ آ رہی لوگ ہیں؟ وہاں سے دے رہے ہیں، کیونکہ ایک دن میں درجنوں نہیں سینکڑوں چیزیں وہاں ان جو ہے اکاؤنٹس کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں. وہ جو سینس آتا ہے اڈیالہ سے وہ اسی کو پروموٹ کرتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ رانا ثناء اللہ صاحب اشارے دے رہے ہیں کہ پھر کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی سیاست میں ڈائلاگ ہونا چاہیے، وہ اشارہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف، خان صاحب کی طرف، تو ہے فی الحال کوئی چانس ڈائلاگ کا، یا اب آپ کے چونکہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ تو پھر سے ایک تحریک کے لیے ماحول بنا رہے ہیں بھرپور طریقے سے، ایک آخری موقع دیا جائے گا مذاکرات کو، ڈائلاگ کو، یا مفاہمت کو، یا اب صرف مزاحمت ہی ہوگی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے واضح کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کے ڈائلاگ میں کسی کے ساتھ انگیج نہیں کرے گی. اگر کوئی رابطہ کرتا ہے اس حوالے سے اس ضمن میں تو وہ اچکزئی صاحب سے اور راجہ ناصر صاحب سے رابطہ کر لے. اگر کوئی بات کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. صحیح ہے. پاکستان تحریک انصاف والوں کو تو خان صاحب نے روک دیا ہے، تو جدو خان نے روک چھڑا دینا کیڑی گل کرنی تھی، کہتے نہ کرنی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تحریک کے والے سے بھی جو آپشنز ہیں اس میں بھی کل جو کے پی حکومت کے ترجمان ہیں شفیع جان وہ بتا رہے تھے کہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس. وہ کہہ رہے اس میں کہہ رہے کے پی کا بارڈر بند کرنا بھی شامل ہے، اسلام آباد کی طرف بات بھی شامل ہے، اور اڈیالہ جیل کا گھیراؤ بھی شامل ہے. تو زیادہ موسٹ لائکلی کس آپشن کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو جب وہ یہ ساری آپشنز فائنلی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھیں گے تھرو دیئر تنظیم، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ میں پریس کانفرنس کے لیے وہاں گیا تو میری لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم تنظیم کے پابند ہیں، جس وقت تنظیم کو حکم دے گی ہم آ جائیں گے باہر. تو وہ اسی تنظیم کے جو ہیڈ ہیں ہمارے، وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں. جو بھی ان حکومت آپشنز رکھتی ہے کے پی کی، وہ تھرو تنظیم پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھ دے گی، پھر وہاں فیصلہ ہوگا. ابھی ہم ایسے سر دست آپ کو کوئی بات نہیں بتا سکتے. اور اندازاً کب تک یہ فائنل موو کی طرف تحریک انصاف جا سکتی ہے؟ یہ فیصلہ تو کریں گے نا جی اچکزئی صاحب تے راجہ ناصر صاحب کریں گے، کیونکہ خان صاحب نے یہ ذمہ داری ان کو دی ہے ٹو کوآرڈینیٹ ود سلمان اکبر رائے صاحب اینڈ تنظیم جو ہے کے پی کی، جنہوں نے بیسیکلی اس کو لیڈ کرنا ہے. اور یہ بتائیے گا فائنلی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے بھی جو آپ نے دیا تھا نام محمود اچکزئی صاحب کا قومی اسمبلی میں، اس میں بھی ظاہر ایک بڑی رکاوٹ دکھائی دے رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ انٹرسٹڈ دکھائی نہیں دے رہی. متبادل کے لیے بھی بات وہاں سے ہو رہی ہے. تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی کوئی ایسی ان کا نام یا ایسا آپشن زیر غور ہے کہ ان کو لایا جائے، اور اس سے آپ کی ایک تحریک بھی مضبوط ہو سکتی ہے اور پارٹی میں آپ کا اپوزیشن کا اتحاد بھی مضبوط ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی ہے تجویز زیر غور؟ کچھ خبریں اس طرح کی آئی تھی فی الوقت فی الفور اس قسم کی نہ کوئی تجویز ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں ہمارے جو لوگ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے فورمز پہ ہمارے سامنے اس قسم کی کوئی بات نہیں رکھی گئی. تو سر دست ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ آگے جب آپ دیکھ رہے ہیں جو ماحول بن رہا ہے، 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی، شاید 28ویں بھی اس کے بعد آ جائے، پہلے 26ویں ہوئی، جو سسٹم پہ گرپ ہے حکومت کی یا نون لیگ کی جیسے آپ کہہ لیں، وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. تحریک انصاف کی گرپ جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ عدالتوں میں تبدیلیاں لائی گئی، باقی سسٹم کے اندر لائی گئی، تو تحریک انصاف کے پاس آپشن جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے پاس اسپیس نیرو ہوتی جا رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے ایک تحریک کے ذریعے ہی آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا مفاہمت ہی ایک بہتر راستہ ہو سکتا ہے جو ممکنہ اسپیس لی جا سکے؟ مفاہمت کی کبھی عمران خان صاحب نے مخالفت نہیں کی ہے، مگر مفاہمت کے نام پہ یو کین ناٹ فول پاکستان تحریک انصاف فار لانگ. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس پرامن آئینی احتجاج کی آپشن ہی رہ جاتی ہے. دوسری بات میں آپ کو واضح کر دوں، جو غاصب حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو آپشنز ہوتی نہیں ہیں. یہ تو میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ اس بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایفرٹس کے سلے میں کچھ نہ کچھ آپشنز ابھی بھی موجود ہیں. نیرو ہو رہا ہے مگر رستہ تو ہے نا، اللہ خیر کرے گا. ایسا ہی ہے. دیکھیں نا، راستہ تو زہران ممدانی نے بھی بنا ہی لیا. کتنی سخت تقاریر کی تھی زہران ممدانی نے ٹرمپ کے خلاف، ٹرمپ نے کتنی سخت تقریریں کی تھی زہران ممدانی کے خلاف. ملے بیٹھے، بات چیت ہوئی، راستہ نکل ہی گیا. تو شاید اس طرح کی ریالٹیز تحریک انصاف کو بھی شاید اور تحریک انصاف دونوں کو شاید اس کا ریلائز کرنا پڑے گا، وہ ایگزسٹ تو کرنا پڑتا ہے نا. ایک جملہ آپ نے زہران ممدانی کی بات کی ہے، میں تو دساں یہ پنجاب دا ایک ایسا جو کوتوالی اتنے نیو یارک لگا ہوندا نا تے میں ویکھ رہا زہران ممدانی ووٹ کیویں لے کے جاندا اتنے. بہت شکریہ شیخ. دونوں لوگوں کا مقابلہ کیا، دو لاؤ نا تھانہ صدر تے ذرا کوتوالی دے ایسے چلاؤ، نیو یارک دی او دے وچ کوئنز وچ چلاؤ تے اپنا مینہٹن وچ چلاؤ تے میں ویکھاں ووٹ پیندا کیویں. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ نے گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم کی، جنہوں نے ایک عام بات یہ کی ہے کہ پارٹی جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جو آئینی عدالت میں دھاندلی کے حوالے سے کیس لگا ہے اس میں پارٹی کے وکلاء پیش ہوں گے. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے ایک اور اہم معاملے پر بات ہوگی. 12 ساتھ